ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ایکسلنٹ نیوز اینکرز بھی ہیں، جناب محمد مالک اور شہزاد اقبال۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ محمد مالک صاحب، آپ فرمائیے گا کہ پاکستان کی اس وقت اولین ترجیح یہ ہے کہ سب کچھ بھول کے ہم نے الیکشن کی تاریخ دی ہے، ہم الیکشن کی طرف جائیں 8 فروری کو، چاہے وہ جتنے بھی ان کی جو کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ شیڈو ہو، چاہے وہ جتنے بھی کیوٹک اس وقت سچویشن میں ہو، اور ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ اس وقت جو ہمارے بارڈرز پہ جو چیلنجز ہے، تینوں بارڈرز ہمارے انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز، ہمارے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے، فوج تو اب آ نہیں سکتی گلی کوچوں میں اس الیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیا پھر بھی ہمیں پریس کرنا چاہیے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں؟ کامران صاحب، یہ اگلے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جس لوگوں کا خیال تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے گی الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے، ان کا خیال تھا افغانستان سرحد پہ شاید ہم کوئی چیز شروع کریں گے، لیکن یہ جو ایران والا ہوا ہے یہ بالکل آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے، اور صرف پاکستان نہیں، انہوں نے عراق میں، شام میں، وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹرائکس کی اور پاکستان نے زبردست اس کا جواب دیا ہے۔ اور اگر آپ ایرانین فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ سنیں جو ڈیووس میں بات کر رہے تھے، تو اس سے اندیا یہ ملتا ہے کہ وہ ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ آئندہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے ہماری نیشنل سیکیورٹی مقدم ہے، اور یعنی کہ ہم پھر بھی یہ کر سکتے ہیں۔ سو یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے، ایران مسلس فلیکس کر رہا ہے، ہمارے جیسے شروع میں آپ نے بھی کہا 3 بارڈرز بڑے خطرناک اس وقت ہاسٹائل ہو گئے ہوئے ہیں۔ سو یہ اب آئی تھنک اگلے جو 2-3 دن ہیں، اور اس پہ بی ایل اے نے اب دھمکی دی ہے کہ جی آپ نے بندے مارے ہیں ایران میں ہمارے، تو ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے، تو ہمیں اب بلوچستان میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دم ایکٹیویٹی آئے گی۔ یہ بڑا کیا کہتے ہیں، بہت ہی مشکل اب ایک سچویشن بن گئی ہے، بیکاز الیکشنز بھی ضروری ہیں، آئین کے تحت ہونے بھی چاہیے، لیکن گاڈ فاربڈ اگر یہ چیز اب اس سے آگے بڑھتی ہے تو حالات کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اگلے 4-5 دن میں کافی سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ الیکشن ضرورت ہے، اور لیکن ملک کی سلامتی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ سو آئی تھنک ابھی تھوڑا سا پری میچور ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ابھی الیکشن شیلف ہو جائیں یا کر دینے چاہیے۔ ہر پوری کوشش ہونی چاہیے کہ الیکشن ڈسٹرب نہ ہو۔ جی مگر مالک صاحب اور شہزاد اقبال صاحب، الیکشن بالکل آئین کی اولین ذمہ داری ہے، سب سے شاید کلیدی اور بہت ہی ترجیح والی چیز ہے، مگر الیکشن کریڈیبل الیکشن قابل قبول الیکشن اعتبار والے الیکشن دیانتدار الیکشن نہ۔ پاکستان جن الیکشنز کی جانب جا رہا ہے شہزاد اقبال صاحب، کیا اس کے لیے ہم اس کی جانب اس رفتار سے آگے بڑھیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے، ہمیں 3 لاکھ کم از کم فوجی اور سیکیورٹی اہلکار چاہیے، ان کی کمی کا سامنا ہے، اور پھر انٹرنل جو اس وقت اسٹرائف کی صورتحال ہے، آج پوری قوم متحد ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، پاکستان کے زبردست جواب کے بعد، اور الیکشن میں ہم گھس کے اس کا شیرازے ایک بار پھر بکھیر دے، اور ایسے الیکشن میں جس کی کہ کوئی کریڈیبلٹی پہلے دن سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات درست ہے کہ اس وقت کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں۔ 70-75 سالہ ہماری جو فورن پالیسی رہی ہے وہ یہی تھی کہ ایک فرنٹ اگر پاکستان کو اوپن انڈیا کے اگینسٹ تو ہم دوسرا فرنٹ نہ کھولیں، لیکن اب افغانستان سے بھی ہمارے مسائل ہیں، اور ایران نے یہ جو ایسکیلیشن کی ہے جس کا بھرپور جواب بھی آج دیا گیا ہے، اور امید ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اس جواب کے بعد مزید کوئی جارحیت ایران کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ ایسکلیٹ نہیں کرے گا، اور یہ معاملہ امید کرتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی اب آگے جا کے ریزالو ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو اندرونی سیکیورٹی چیلنجز بھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات ایسے ہیں جو کہ بہت جلد ختم ہوں گے۔ آپ نے دیکھا 2 صوبوں میں جب الیکشن کا معاملہ تھا تو اس وقت ایک نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ فورسز اس وقت ڈپلوائے نہیں کر سکتے، انٹرنل سیکیورٹی رسک ہے، تو یہ تو اس وقت بھی معاملہ تھا۔ یہ چیلنجز ہے، اور ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے ہی ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشنز کریڈیبل ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہے۔ پہلے ہی لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے جو آئین پاکستان کو سائیڈ پہ رکھ کر ایک پارٹی کے آئین کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے پارٹی سے سمبل ہی لے لیا ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے اس پارٹی کی امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ متنازع فیصلہ ہے، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے آپ سے نہیں مانگا تھا وہ بھی آپ نے دے دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا تھا کہ خامیاں الیکشن میں، آپ نے الیکشن کمیشن صحیح نہیں بنایا اپنا الیکشن کروانے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے تو یہی کہہ دیا کہ الیکشن ہوئے ہی نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ فیصلہ اب گزر چکا ہے، ساکھ بالکل نہیں ہوگی الیکشن کی، لیکن کامران صاحب دیکھیں ہمارے ماضی میں بھی جو الیکشنز رہے ہیں وہ بھی متنازع ہوتے رہے۔ 2018 میں ریگنگ کا الزام لگا،
2013 میں لگا, اور سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں 2008 اور 13 کے الیکشنز بہت مشکل حالات میں ہوئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا 2008 سے پہلے. 2013 میں ANP اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹیز کیمپین نہیں کر سکی. خیبر پختونخوا حالت جنگ میں تھا. لال مسجد کا واقعہ کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا. تو سیکیورٹی کنسرنز اس وقت بھی بڑے ڈیپ تھے. میری نظر میں کامران صاحب, اگر ان مسائل سے ہمیں نکلنا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو کہ پبلک کو ریپریزنٹ کرے تاکہ اس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. لیکن وہ پبلک کی وہ الیکشن جنم دے گا نا شہزاد اقبال صاحب, کہ جو کہ آپ ہی کہہ دیں کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے نیئرلی کریڈیبل ہیں, وہ ایک پارٹی ہی نہیں ہے اس کے اندر, اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اندر کیا کیوس ہے اس وقت الیکشن سمبلز کے حوالے سے, وہاں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے چلے سیکیورٹی تھریٹس تو ہمارے پاس پہلے بھی رہے ہیں, 2 الیکشنز کا آپ نے ذکر کیا ہے مالک صاحب, مگر کبھی یہ تو نہیں ہوا ہے کہ بارڈر پہ ایسی صورتحال ہو کہ ایران جیسا ملک جو ہے وہ ہم پر ایک ملٹری اسٹرائک کر دے, ہم اس کا جواب دیں. اور آج خبریں یہ ہیں کہ ہمارے بارڈرز کے ساتھ ایرانی پاسداران نے ملٹری ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں. اٹس اے لیونگ تھریٹ, یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے. ایسا ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا محمد مالک صاحب. نہیں, میں وہی کامران یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اگلے 2-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک چیز بڑھتی ہے, ایسکیلیٹ کرتی ہے, اور کس حد تک کرتی ہے. اگر یہ ایرانین بارڈر والی بات ایسکیلیٹ کر گئی اور یہ BLA وغیرہ نے امیجیٹلی کارروائیاں شروع کر دیں تو پھر واقعی بڑا ری تھنک کا ماحول بن جائے گا, اور سوچنا پڑے گا. جیسے شہزاد نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی, پولیٹیکلی تو پہلے ہی ایک الیکشنز پہ بہت سوالیہ نشان ہے, ایک ڈسکریڈٹڈ الیکشن ہے ڈومیسٹک فرنٹ پہ. لیکن ایک چیز میں کوئکلی ایڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج سارا دن ٹرانسمیشنز دیکھ رہا تھا. آئی تھنک سب سے زیادہ کریڈٹ ہماری ایئر فورس کو ضرور دینا چاہیے. جب ابھی لندن والا واقعہ ہوا تب بھی ایئر فورس نے اس کو گرایا. اس باری بھی جو آپ کے ڈرونز چلے ہیں, جو آپ کے میزائلز چلے ہیں, یہ ایئر ویپنز کمپلیکس میں بنے ہوئے ہیں. سو یہ انڈیجنس چیزیں یوز ہوئی ہوئی ہیں, اینڈ وی مسٹ, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایئر فورس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بٹ آن دی ادر فرنٹ میرا خیال یہ ہے کہ جیسی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بیلنسڈ اب آگے کریٹ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. آج کا اگر آپ پوچھیں تو مجھے الیکشنز خطرے میں نظر نہیں آتے, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ افغانستان بارڈر گرم ہو گیا یا بلوچستان میں حالات بہت خراب ہو گئے اور ایران والا معاملہ اگر اس سے آگے چلا گیا, کیونکہ اس میں خالی پاکستان ایران نہیں ہے, اس میں ریجنل کانفلکٹ بھی بڑی چیزیں ہیں, امریکہ بھی شاید اس چیز کو ایگریویٹ کرے. یہ پوری چیز ایڈریس 2 دن میں اور 3 دن میں تو نہیں ہونے والی, کہ اگر 2 دن میں کوئی رسپانس نہیں آیا تو 2 دن میں ہم یہ ڈیٹرمن کر لیں کہ جی یہ آل ویل اب یہ ختم ہو گیا ہے. دوسری جانب شہزاد اقبال صاحب ایک اور پہلو وہ یہ کہ آج سے پہلے پاکستانی قوم کتنی متحد تھی, اب اس کو نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے, اور آج اس کی کیا صورتحال ہے. تو یہ میرے اور آپ کے سامنے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس قسم کا اتحاد اور اس قسم سے جڑنا پاکستانی قوم کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, چاہے جائے کہ الیکشن, اور وہ الیکشن جو کہ ایک بار پھر پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. انتہائی جس کو کہتے ہیں الیکشن ایسے جو کہ ان سے زیادہ ہم نے شاید کم ہی دیکھے ہوں, ہم نے بہت ہی زیادہ ریگڈ الیکشن دیکھے لیکن نہیں دیکھے, وہ پھر پاکستان کی قوم کو تقسیم کریں گے, اس کے نتائج تقسیم کریں گے, پاکستان ایک بار پھر تقسیم ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو ہم آؤٹ کر رہے ہیں اور اس نتیجے میں اس کے باوجود ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اس کی کتنی دن کی کریڈیبلٹی ہوگی, وہ حکومت کتنے دن چلے گی, اور جس دن سے یہ الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد سے جو نتیجہ آئے گا, کیا پاکستان متحد ہوگا, کیا پاکستان اس قابل ہوگا کہ یہ 3 سرحدوں کے پہ جو اس وقت تھریٹس ہیں ہم ان کا مقابلہ کر لیں, یا بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں ملی ہے گاڈ سینڈ کہ ہم ایک متحد قوم ہو گئے ہیں, اس وقت ہمارے ادارے کا یا ہماری فوج کا امیج جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ایک بہترین امیج ہو گیا ہے کہ ہم اس کو کنسولیڈیٹ کریں, اور پھر چند مہینوں کے اندر ہم یہ انٹرنل سٹرائف کو کوئی نیگوسیٹڈ اس کا سیٹلمنٹ ڈھونڈیں, پھر ایک بہترین کریڈیبل الیکشن کی طرف جائیں, اسی سال الیکشن کرا لیں, ایک کریڈیبل ڈیموکریسی اور کریڈیبل الیکشن کے تھرو ہم آگے آ جائیں, یا یہ کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم گھس جائیں الیکشن کے اندر. کامران صاحب دیکھیں, ابھی ہم نے یہ سمبل والی بات کی, اگر تو یہ سمبل نہ جاتا تو پھر میرے خیال سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے زیادہ امکانات تھے کہ الیکشن نہ ہوتے. اب یہ اتنی بڑی ایک پوری ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کے بعد پھر الیکشن ڈیلے کرنا میرے خیال سے یہ پلان کا حصہ نہیں بن سکتا, کیونکہ جو اس وقت خبریں ہیں, مالک صاحب تو ہم سے بہت زیادہ باخبر رہتے ہیں اسلام آباد میں, کہ یہ جو پالیسی اس وقت ہے جو تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ بہت جلد چینج ہونے والی نہیں ہے.
تو اگر 3 4 6 مہینے الیکشن ڈیلے کر لیے جائیں اس وجہ سے کہ اس وقت ہم جو ہے خطرات میں اس وقت ہیں اور قوم اکٹھا ہو چکی ہے، یکجا ہو چکی ہے، تو میرے خیال سے وہ سچویشن تو چینج نہیں ہوگی. جو اس وقت جس طرح ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اگر 4 مہینے بعد میں تب بھی اسی طرح الیکشن میں جا رہے ہوں گے، اس کی بہتری کے امکان اس وقت تو نہیں نظر آ رہے. جو ہمارے صحافی کچھ باخبر لوگوں سے مل کر آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلان کا حصہ تو نہیں ہے عمران خان اس وقت کسی صورت میں بھی، تو وہ چینج نہیں ہوگا. دیکھیے ایک مختصر سے میں بات کروں گا کہ کیا یہ پلان کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ایران پاکستان پہ حملہ کر دے اور پھر ایک وار لائک دس واز این ایکٹ آف وار. یہ آپ کو پتا ہے کسی بھی تشریح کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ایکٹ آف وار ہے اور پہلی بار ہے ایران کے ساتھ. یہ کسی پلان کا حصہ تو نہیں تھا نا کہ یہ پاکستان جی کامران صاحب بالکل نہیں تھا. لیکن میں آپ سے یہ کہنے کی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم چند مہینے بعد بھی الیکشن کرائیں گے تو وہ جو الیکشن میں تقسیم ہونی ہے، جو پولرائزیشن ہو چکی ہے، وہ تو آپ کو پھر نظر آئے گی. تو اس کا تو کوئی سلوشن نہیں ہے. میری نظر میں اس وقت ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے، چاہے بے شک وہ سب سے مقبول نہ ہو تو سیکنڈ مقبول ہو، سیکنڈ نہ ہو تو تھرڈ ہو، لیکن جو عوام کو جواب دہ ہو، جس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. جب پلوامہ کے بعد انڈیا نے حملہ کیا، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی، عمران خان نے جواب دیے، پالیسی سامنے آئی، اپوزیشن نے اپنا نقطہ نظر رکھا. میرے خیال سے اس کی بڑی اہمیت ہے. کل جب یہ ایران کی طرف سے حملہ ہوا تھا، ہمارے سامنے کیا تھا؟ لیکن اصل بات تو یہ دیکھیں پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں احترام کرتا ہوں آپ کے ان ویوز کی مالک صاحب، مگر اصل تو یہ کہ الیکشن کے لیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے نا، ہمیں اہلکار چاہیے. ہمارے پاس 3.5 لاکھ لوگوں کا شارٹ فال ہے. اب فوج تو نہیں آ سکتی نا، فوج تو چاہیے تھی، فوج تو کرٹیکل ایلیمنٹ تھی کیونکہ نمبرز نہیں ہے ہمارے پاس. اب فوج کو تو ہم بارڈر سے لا کے گلی کوچوں میں نہیں بھیج سکتے کہ جب نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کوئی جب مدبھیڑ ہو تو وہ ان کو بیچ میں کرائے. اب تو فوج تو نہیں آ سکتی نا. کل آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ 92,000 ان کے پاس شارٹ فال ہے. یہ ایک پریکٹیکل مصیبت بھی تو ہے. اور دوسری پریکٹیکل مصیبت آپ کے علم میں ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے سمبل کے معاملے پہ پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں، ان کے سمبلز کا ایک کیوس ہے وہاں پر، ایک وہ صورتحال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ اس وقت یہ الیکشن سازگار نہیں ہوں گے. دیکھیں ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، افغانستان وہ میں سے کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے انٹرنل ڈسٹربنس کی بات کی وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. آج بھی لیول پلینگ فیلڈ بہت حد تک برقرار ہو سکتی ہے. آج بھی اگر جو اس وقت ہو رہا ہے سب کچھ اگر وہ بھی روک دیا جائے تو کافی حد تک یہ الیکشنز کریڈیبل ہو سکتے ہیں. چلیں بلا چلا گیا، چلیں لوگ سرٹن چیزیں اب نہیں انڈو ہو سکتی، لیکن جو اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جو اس وقت ابھی بھی آپ ایک پارشل لیول فلنگ کر سکتے ہیں اگر لوگوں کو موجودہ حالات میں بھی کھل کے الیکشن کیمپین کرنے دیں، لڑنے دیں، تو یہ پارشل ریسٹور ہو سکتی ہے کریڈیبلٹی الیکشن کی. لیکن میں نے وہی کہا، میں آپ سے پارشلی سب تک تو اگری کرتا ہوں کہ بالکل قوم یونائٹڈ ہے، لیکن کامران صاحب جنگوں سے قومیں یونائٹ تو ہو سکتی ہیں، ملک چلتے نہیں ہیں، چلتے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ سے ہی ہیں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیجٹیمیٹ الیکشن، لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ابھی بھی آپ التجا کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، اور اگر نہیں ہو تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو ہاتھ میں ہے، وہ تو جو پاورز بھی ہیں وہ کروا سکتے ہیں. ایک منٹ آئی گیس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے، جو بھی دوسری پارٹی ہے اس کو 0 چانس مل رہا ہے، نہ ملے اس کے باوجود بھی الیکشن ہو جانے چاہیے، یہی آپ کا ویو ہے نا؟ کم صاحب مجھ سے پوچھا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی مالک صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، شاید سب سے پاپولر پارٹی کو الیکشن کے لیے کوئی گراؤنڈ نہ ملے، کوئی اس کو نہ مل رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی روک دیا ہے، باقی آگے بھی نہیں مل رہا، آگے الیکشن کمیشن بھی نہیں مل رہا، اس کے امیدواروں کو بھی ہے، گویا کہ وہ راؤٹ ہے اس کا نا. اس کے باوجود بھی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، چاہے وہ جتنے بھی ایسے الیکشن ہوں جس کی لیجیٹیمیسی کو ایک پاکستانی بھی تسلیم نہ کرے. اور اس کی بڑی وجہ کامران صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو اب انڈیپینڈنٹ ہے وہ خود بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ ان کو بھی کسی طریقے سے سوٹ نہیں کرتی. ایک دفعہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی، جو کہ موسٹ لائکلی جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں شاید نون لیگ کی ہو، تو اس کے بعد یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس الیکٹڈ حکومت کے لیے بھی کہ اس وقت جو ملک میں کیوس چل رہا ہے وہ جاری رہے، کیونکہ ایک الیکٹڈ حکومت کو اس کی اونرشپ لینی پڑتی ہے. اب پچھلے 1 سال سے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی جواب دہ نہیں ہے. فیڈرل حکومت پی ڈی ایم کی تھی، ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں پنجاب اور لیکن معاف کیجئے گا بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں
تو پنجاب گورنمنٹ کی پچھلی گورنمنٹس کے مقابلے میں پرفارمنس بہت اچھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ کون ہے وہاں پہ چیف منسٹر, اور اگر ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں اور اس کی اکنامک ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں, تو جو ابھی میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی ہے اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اب یہ چاہے ہارڈ فیکٹ ہے, پسند نہیں آنے والا, غیر جمہوری, پتہ نہیں ڈکٹیٹوریل ایک تھاٹ ہے, مگر بہرحال یہ ہے تو ایسی بات ہے. جی مالک صاحب پلیز جسٹ کوئکلی 5 سیکنڈز. کامران میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن نے all the more reason ہے کہ اس ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں تاکہ جو بارڈرز میں انتشار ہے کم از کم اندرونی انتشار کم ہو. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ.